الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بندہ عاجز اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم و فضل کے ساتھ حرمین شریفین کے سفر پہ تھا اور میں سوشل میڈیا اور اس کی وجہ سے جو وقت ضائع ہوتا ہے، پچھلی دفعہ بھی اسی پر میں نے بات کی تھی، تو اس وجہ سے میں اپنا واٹس ایپ جاتے ہی کسی بھی عبادت کی جگہ پہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ تو واٹس ایپ میں نے ڈیلیٹ کر دیا تھا مکہ مکرمہ پہنچ کر، اور والدہ صاحبہ چونکہ بہت بیمار ہیں ابھی بھی، تو میں نے سعودی عرب سے ایک سم لے کر اس سم پر IMO انسٹال کیا کہ میں والدہ سے بات کر لوں۔ تو مجھے پتا تھا کہ یہ نمبر تو کسی کو پورے پاکستان میں معلوم نہیں، تو اس لیے کوئی مجھ سے رابطہ نہیں کرے گا۔ اتوار کا دن تھا، ہم مدینہ منورہ اللہ کے فضل سے پہنچے، ابھی ہوٹل میں پہنچے ہی تھے کہ مولانا عبید اللہ صاحب نے چنیوٹ سے کال کی۔ میں بہت ہی متحیر ہوا کہ میں نے تو پورے پاکستان سے اپنا نمبر چھپایا ہوا ہے، واٹس ایپ بند ہے، پاکستانی سم بند ہے، اور سعودی سم کا نمبر کسی کے پاس نہیں، ان کو کیسے میرے نمبر کا پتہ چل گیا؟ بہت میں متحیر ہوا۔ تو انہوں نے فون اٹھاتے ہی کہا کہ مدینہ منورہ پہنچنا مبارک ہو، آپ نے 4 تاریخ کو چنیوٹ میں آ کے بیان کرنا ہے۔ تو طلب سچی ہو تو واقعتاً ایسے بھی تلاش ممکن ہوتی ہے کہ بندہ سارے دنیا والوں سے چھپا ہو، لیکن چنیوٹ کے ایک بندے کو پتہ چل جائے اور وہ نمبر بھی تلاش کر لے اور رابطہ بھی کر لے۔ تو الحمدللہ مدینہ منورہ میں ہی میں نے ارادہ کیا تھا کہ آپ حضرات کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص کرم نوازی سے یہاں پہنچا بھی دیا اور آپ سب کے سامنے بیٹھنے کی توفیق بھی نصیب فرمائی۔ یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولادوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ یہ ایک ایسا مبارک اجتماع ہوتا ہے جس میں بہت سے خوش نصیب بچوں نے قرآن مجید ختم کیا ہوتا ہے، ان کے والدین کے لیے بہت خوشی کا عالم ہوتا ہے، اور یہاں پر ایک خوشی کے لیے تمام لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ بندہ عاجز کے 2 بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی وجہ سے مدینہ منورہ کا سفر اللہ نے نصیب فرمایا۔ میں ان دونوں بچوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کے گھر اور مدینہ منورہ گیا۔ جو بات دل میں ہے، دل میں تھی، وہی آپ سب کے سامنے
پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، جس مقصد کے لیے حرمین شریفین کی حاضری تو بہت مبارک چیز ہے، لیکن جس مقصد کو سامنے رکھ کر سفر کیا تھا اور اس اپنے دونوں صاحبزادوں کو لے جانے کا جو مقصد تھا، وہی بات میں نے سوچا تھا کہ آپ کے سامنے بھی پیش کروں گا۔ اگر اللہ نے توفیق دی اور واپس پہنچ گیا، اللہ نے آپ کے سامنے پہنچا دیا۔ گزارش یہ ہے کہ آج کا جو بچہ ہے، جو ہم سب کے گھر میں اولاد اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس بچے کا کنیکشن، اس بچے کا رابطہ آج دنیا سے بہت زیادہ مضبوط ہے، چیزوں سے بہت زیادہ مضبوط ہے۔ میڈیا کی وجہ سے سارے جہان کی خبریں ہمارے چھوٹے بچوں کو حاصل ہیں۔ ہمارے ان بچوں کا تعلق اگر نہیں بنا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بنا، اللہ کی ذات سے نہیں بنا۔ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اولاد جو حافظ بھی بن گئی ہے، صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول سے ان کا تعلق بن جائے، اللہ اور اس کے رسول کے عاشق بن جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کو حاصل ہو جائے۔ اگر یہ چیز ان بچوں کو حاصل ہو گئی تو یقیناً اس قرآن پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا، اس قرآن کو یاد رکھنا بھی آسان ہوگا، اس قرآن کے پیغام کو ثانی دنیا میں لے جانا بھی آسان ہوگا۔ ورنہ بہت خطرہ ہے کہ کچھ عرصے میں یہ بچے قرآن سے بھی ہٹ جائیں گے، نماز سے بھی ہٹ جائیں گے اور دین سے بھی ہٹ جائیں گے۔ چنانچہ یہ اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیں۔ دوبارہ توجہ فرمائیے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج، اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، اللہ اور اس کے رسول کا خادم بنائیں، اس بات کا ارادہ کریں کہ میری یہ اولاد اللہ سے جڑ جائے، اللہ کے دین کی خادم بن جائے، اور زندگی کے اندر موت تک یہ لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ، اس دین کے ساتھ وفاداری کریں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ جو حالات ہیں، جو فتنے ہیں، اگر یہ تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کمزور ہوا تو فتنہ اٹھا کر ان بچوں کو ایمان سے بھی باہر پھینک دے گا، ایمان بھی سلب کر دے گا۔ اور اگر یہ تعلق اللہ کے ساتھ جڑ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جڑ گیا، تو یقین مانیے بڑے بڑے فتنے آئیں گے، دجال تک کا فتنہ ہوگا، لیکن ہماری یہ نسل انشاءاللہ دین نہیں چھوڑے گی۔ تو حافظ بنانے کے بعد سب سے بڑا کام یہ ہے کہ یہ بچہ قرآن سے، صاحب قرآن سے جڑ جائے، محبت کرتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو، اللہ کی ذات کا اس کو تعارف ہو اور اللہ کی ذات سے محبت کرتا ہو۔ یہ وہ کام ہے جو ہر گھر میں کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام کس نے کرنا ہوتا ہے؟ ماں نے کرنا ہوتا ہے۔ یہاں عورتیں موجود ہیں؟ اچھا، یہ کام کس نے کرنا ہوتا ہے؟ ماں نے کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت جی نے اولاد کی تربیت پہ بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ماں وہ لائی جائے جو یہ کام کر سکے، عورت وہ سلیکٹ کی جائے جو یہ کام کر سکے۔ اس کو تو خیر بالکل کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا، اس کو تو ہم شمار ہی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، اچھے گھر کی ہونی چاہیے، رنگ گورا ہونا چاہیے، خاندان بڑا ہونا چاہیے، پیسے والے لوگ ہوں، ہماری ناک نہ کٹ جائے،
ہم نے جہاں اپنے بچے کی شادی کرنی ہے وہ اونچے لوگ ہوں، خاندان بڑا ہو، جہیز اچھا مل سکے، اچھا خرچہ کر سکیں، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو یہ کام کس نے کرنا ہوتا ہے؟ یہ کام ماں نے کرنا ہوتا ہے۔ ماں یہ کام کرتی ہے کہ وہ اولاد کو اپنی گود میں اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے، یہ اس کا کام ہوتا ہے۔ اور اس کو اسی کام کے لیے شریعت نے فارغ کیا ہے، گھر بٹھایا ہے، تو گھر بیٹھ، تیرا کام یہ ہے کہ تو نے اولاد کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ چنانچہ جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں، جتنے بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، اولیاء گزرے ہیں، ان کی ماں نے یہ کام کیا تھا، ان کی ماں نے یہ کام کیا تھا۔ پہلی مثال حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی ہے۔ محمد بن اسماعیل، محمد بن اسماعیل جب چھوٹے سے تھے تو ان کی آنکھیں چلی گئیں، بینائی جاتی رہی، اور ماں کا پروگرام یہ تھا کہ یہ جو بچہ میرا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا خادم بنے گا، اس کا ارادہ یہ تھا، میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا ہے۔ چنانچہ دن رات اس عورت نے رو رو کے اللہ سے دعا کی، راتوں کو اٹھ اٹھ کے، اللہ محمد کی بنائی لوٹا دیجئے، اللہ میرے بیٹے محمد کی بنائی لوٹا دیجئے۔ نہ کوئی آپریشن تھا، نہ کوئی آئی سرجن تھے، نہ کوئی کانٹیکٹ لینزز تھے، کچھ بھی نہیں تھا، صرف ماں کی تڑپ تھی، راتوں کا رونا تھا۔ اللہ نے محمد بن اسماعیل کی بینائی بھی لوٹائی، کتابوں میں لکھا ہے اتنی تیز بینائی عطا کی کہ پہلی کتاب الادب المفرد چاند کی روشنی میں لکھ ڈالی، اتنی تیز بینائی عطا کی۔ پیچھے کیا چیز کام کر رہی تھی؟ ماں کی تڑپ، ماں کی تڑپ کام کر رہی تھی کہ بچہ میرا دین کے لیے قبول ہو جائے، اللہ سے جڑ جائے۔ معذرت کے ساتھ آج بچہ فجر نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، ہم اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہتے، ہاں وہ سکول نہ جائے، پھر دیکھو کیا قیامت گھر میں آتی ہے، ایسی ایسی دھمکیاں دیتی ہیں، سکول نہیں جاؤ گے تو تم جاہل رہ جاؤ گے، تم نے چپڑاسی بننا ہے، تم نے جمعدار بننا ہے، تم گلیوں میں جھاڑو لگایا کرو گے۔ یہ ماؤں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے، سکول نہیں جاؤ گے تو تم گلیوں میں جھاڑو لگاؤ گے، اٹھو چلو سکول جانا ہے، جلدی کرو، یونیفارم پہنو۔ لیکن فجر اس سے گھنٹہ پہلے ہوئی تھی، کوئی پتہ نہیں کہ یہ گیا تھا کہ نہیں گیا تھا، وہ خود بھی سو رہی تھی، اس نے اس کو کیا بھیجنا تھا۔ تو ماں یہ کرتی ہے کہ وہ بچے کو اللہ سے جوڑتی ہے، یہ کام ماں کا کام ہے، یہ سب سے اہم ترین کام ہے۔ وہ تب جوڑے گی جب وہ خود جڑ جائے گی، جب اس کا خاوند، آپ سب لوگ بچوں کے باپ اس بات کا ارادہ کریں گے کہ ہم نے اپنی اولاد کو اللہ سے جوڑنا ہے، مل کر مشورہ ہوگا گھر میں۔ کبھی یہ مشورہ تو ہوا ہی نہیں، تو توجہ فرمائیے گا، کبھی یہ مشورہ نہیں ہوا، شاید ہی کوئی گھر ہو مشورہ ہوتا ہے بچے کو کس اسکول میں ڈالنا ہے، بچے کو اب آگے کیا کروانا ہے، بیٹی کا کیا کرنا ہے، اچھا جی بچہ کمزور ہے پڑھائی میں، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوئی ہے، پی ٹی ایم ہوا ہے جی، اب تو چنیوڑ کے اسکولوں میں بھی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ شروع ہو گئی، پی ٹی ایم ہوا جی، بچے کے گریڈ کم آئے ہیں جی، بچہ آپ کا ریاضی میں کمزور ہے، بچہ فلاں میں کمزور ہے، اچھا جی اب کیا کریں جی، مشورہ کریں جی، ٹیوٹر لے آؤ جی، یہ کر لو جی، وہ کر لو جی، مشورے ہو رہے ہیں۔ یہ
مشورہ یہ کبھی ہوا نہیں کہ محمد سعد اللہ سے جڑ جائے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا پلاننگ ہے ہماری۔ آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ ایک میاں بیوی، ان کو اللہ نے اولاد کی نعمت دینے کا ارادہ کیا۔ نعمت ملنے سے پہلے دونوں کا مشورہ ہوا کہ یہ بچہ جب اللہ تعالی ہمیں دے دیں تو اس بچے کو اللہ سے کیسے جوڑنا ہے، کیا طریقہ کار اختیار کرے، کیا طریقہ کار اختیار کرے۔ دونوں میاں بیوی مشورہ کر رہے ہیں، سوچتے ہیں۔ بچہ پیدا ہو گیا، تھوڑا سا بڑا ہوا، پھر مشورہ ہوا کہ اب تھوڑا سا بچے نے ہوش سنبھالا ہے، تھوڑا سمجھدار ہو گیا ہے، اس کو کیسے اللہ سے جوڑ۔ مکتب میں ڈال دیا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، آپ کے بچے بھی آتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ سے کیسے جوڑنا ہے؟ چنانچہ مشورے میں یہ طے پایا کہ اب بچہ جو ہے جب مدرسے سے واپس آتا ہے تو اس نے کھانا کھانا ہوتا ہے، تو ماں کی ذمہ لگ گیا کہ آپ نے بچے کو کہنا ہے کہ بیٹا آپ نے 2 نفل پڑھنے اور اللہ سے روٹی مانگنی ہے، بس پھر روٹی مل جائے گی آپ کو۔ کہ یہ دعا سے جڑتا ہے نا بچہ، مانگنے سے جڑتا ہے۔ بہترین پالیسی، میں اس کی آج کل کی کچھ مثالیں دیتا ہوں آپ۔ یہ کام کرنے کے آپ سب نے کرنا ہے، بچے کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ اب بچہ گھر آیا، امی امی بھوک لگی ہے، ٹھیک ہے بیٹا 2 نفل پڑھو، اللہ سے روٹی مانگو۔ اور روٹی جو ہے وہ چھپائی ہوئی ہے، کبھی پردے کے پیچھے، کبھی چارپائی کے نیچے، کبھی ٹرنک کے پیچھے، روٹی چھپائی ہوئی ہے۔ اب اس نے 2 نفل پڑھے، امی 2 نفل پڑھ لی ہیں، بیٹا اللہ نے روٹی رکھ دی ہے کہیں تلاش کر لو۔ اب وہ ادھر دیکھا روٹی مل گئی، ادھر روٹی مل گئی۔ اب کاروائی چل رہی ہے روزانہ کی، روٹین پہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دن کوئی فتیدگی ہو گئی، باپ تو پہلے ہی نہیں تھا، ماں کو بھی عزیزوں کے گھر جانا پڑ گیا۔ اب پیچھے سے بچے کے آنے کا ٹائم ہو گیا، اور روٹی تو اس نے پکا کے رکھنی ہوتی تھی، چھپانی ہوتی تھی، وہ تو دوسرے گھر بیٹھی تھی۔ اب جب اس گھڑیاں بھی نہیں ہوتی تھی، اس کو جو سورج دیکھا اس نے اندازہ ہوا کہ تو ٹائم ہو گیا بچے کا مکتب سے آنے کا، اور روٹی تو کوئی نہیں رکھی ہوئی۔ تو اس نے رونا شروع کیا کہ بچے کا تو اتنا کنیکشن بن گیا اللہ تعالیٰ سے، بچے کا تو تعلق بنا ہوا ہے، روز نفل پڑتا ہے، روٹی ملتی ہے، آج کیا ہوگا؟ اب وہ روتی چلاتی نکلی، اللہ میرے بچے کا ایمان بچا لیجئے، اللہ میرے بچے کا ایمان بچا لیجئے، اور تیزی سے چل رہی ہے، لیکن لیٹ ہو چکی ہے۔ اب جب وہ گھر پہنچتی ہے، توجہ فرمائیے گا، اب جب وہ گھر پہنچتی ہے تو بچہ سو رہا ہے، بڑے مزے سے سو رہا ہے۔ اب جب وہ اٹھا تو اس کو تو پریشانی تھی، اس نے کہا بیٹا آج روٹی کا کیا ہوا؟ کہا امی آج جب میں گھر آیا تو مجھے بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، اور آج آپ بھی نہیں تھیں، بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہوئی تھی اور آپ بھی موجود نہیں تھیں، تو میں نے فوری وضو کیا اور 2 نفل میں نے کہا اللہ جی آج تو میری امی بھی نہیں ہے، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے، جلدی سے مجھے روٹی دے دیجئے۔ جو ہی میں نے سلام پھیر کے پردے کے نیچے ہاتھ ڈالا، اتنی مزیدار روٹی نکلی، میں نے پوری زندگی ایسی روٹی کبھی نہیں کھائی تھی۔ جڑ گیا تعلق۔ یہ بچہ وقت کا ولی ہوا، نام ہے خواجہ بختیار کاکی، کاکی روٹی کو کہتے ہیں۔ یہ بچہ ماں کی اس تدبیر سے ولی بنا ہے۔ یہ واقعہ تو ہم نے سب نے سنا ہوا ہے، پہلے بھی سنا ہوا ہے، شاید بعد نے نہ سنا ہو، بعد نے سنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس واقعے کی روشنی میں ہم نے اپنے گھر میں کیا تدبیر کرنی ہے، کیا تدبیر کرنی ہے؟ ہم نے، ہماری بیوی نے، ہماری ماؤں نے کیا تدبیر کرنی ہے؟ بالکل یہی تدبیر کرنی ہے، روٹی پہ نہیں، کسی اور چیز پر، وہ چیز جس کا بچے کو شوق ہے۔ جی ہاں،
یہ واقعہ بھی ہمارے اپنے مدرسے کا ہے، لاہور گلبرگ کا۔ ایک معلمہ صاحبہ نے یہی ترتیب شروع کی، کوئی کام ہے اب بچے کو سائیکل چاہیے۔ اب انہوں نے کہا بیٹا سائیکل لینی ہے نا، چلو 2 نفل پڑھا کرو، اللہ سے سائیکل مانگو۔ لگا دیا اسی کام پہ۔ آج کی بات ہے، اسی زمانے کی بات۔ اب وہ 2 نفل پڑھتا ہے، اللہ جی مجھے سائیکل چاہیے۔ پھر کہتا ہے امی جی سائیکل کا تو انتظام ہوا نہیں، کہتی ہے چلو بیٹا اور 2 نفل پڑھ لو، کل پھر پڑھ لینا۔ اسی اسنا میں اس معلمہ کی جو بہن ہے جو سعودی عرب میں رہتی ہیں، ماں نے ذکر کیا کہ تمہاری خالہ سے بات ہوئی تھی تو وہ لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، وہ لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے اس بچے کو خیال آیا کہ سائیکل لینی ہے، بہترین آئیڈیا ہے۔ اس نے اپنی ماں کا واٹس ایپ نکالا اور اپنی خالہ کے نمبر پر اپنی خالہ کے بیٹے کو میسج کیا کہ بھائی سنیں تم عمرہ کرنے جا رہے ہو۔ اس نے کہا ہاں، بچے بھی آن لائن ہوتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں۔ اس نے کہا یار میرا ایک کام کرنا ہے تم نے۔ کہا وہ کیا؟ یار مجھے سائیکل چاہیے۔ تم جب بیت اللہ کا طواف کرو گے تو تم ایک دعا یہ کرنا کہ یا اللہ ابراہیم کو سائیکل دے دے۔ چلو ہو گیا کام سارا۔ اب جناب جو شام کو اس کی خالہ نے اپنی چیٹ دیکھی تو دونوں بچوں کی یہ چیٹ اس نے پڑھ لی کہ اللہ ابراہیم کو سائیکل چاہیے۔ تو اس نے فوراً اپنی بہن کو کال کی اور کہا کہ دیکھو تمہارے بچے نے یہ دعا کی ہے، میں ابھی اور اسی وقت تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے بھجوا رہی ہوں، اب نہیں، جب ہم عمرہ کر لیں گے میرا یہ بچہ اللہ سے مانگ لے گا تیرے بچے کے لیے سائیکل، تو اس کے 1 مہینے بعد خاموشی سے سائیکل لے آنا اور اس کو دینا کہ تیرے بھائی نے حرم میں جا کے تیرے لیے دعا کی تھی، اللہ نے سن لی اور یہ سائیکل اللہ نے بھیج دیا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کام ہے، یہ ایک بہت بڑا کام ہے، سوچ بچار کا کام، مشورے کا کام کہ ہمارا یہ بچہ اللہ سے کیسے جڑے گا، ہمارا یہ بچہ اللہ سے کیسے جڑے گا، کیا کرنا چاہیے، کیا ترتیب چلانی چاہیے، کیسے اس کو جوڑنا ہے۔ اب یہ ہوا کہ ہمارا جو سفر ہوا حرمین شریفین کا، ہماری ان دونوں بچوں نے جب حفظ کی تکمیل کی اور ان کی چھوٹی بہن ابھی اس کے 10 پارے ہو گئے ہیں، تو ہم نے کہا کہ بھئی حفظ کی تکمیل ہو گئی ہے، اب آپ کو انعام چاہیے۔ انعام یہ ہے کہ آپ بیت اللہ شریف میں آپ کو لے جائیں گے، آپ نے روز نفل پڑھنے ہیں، روز نفل پڑھنے ہیں، اور ظہر کے بعد سورۃ فتح کی تلاوت کرنی ہے۔ الحمدللہ بچوں نے روز نفل پڑھنے شروع کیے اور روز سورۃ فتح کی تلاوت شروع کی، اور میری چھوٹی بچی جس کی عمر 10 سال کے قریب ہے، اس نے خواب دیکھی کہ ہم بیت اللہ شریف چلے گئے ہیں اور میری ماں کے ہاتھ میں سفید تسبیح ہے جس کو لے کر ہم طواف کر رہے ہیں۔ ابھی جب ہم واپس آ رہے تھے تو میری بیوی نے مجھے بتایا کہ خواب پوری ہوئی ہے، میرے پاس گھر میں کوئی سفید تسبیح موجود نہیں تھی، حرمین شریفین جانے سے پہلے کسی نے مجھے یہ سفید تسبیح ہدیہ کی اور میں نے بے خیالی میں اپنے پرس میں ڈال لی، اور خواب 100% پوری ہوئی۔ بچی نے جیسے دیکھا تھا یہی تسبیح لے کر میں طواف کرتی تھی۔ الحمدللہ بچوں کے روز نفل پڑھنے سے، ہمارے پاس اسباب نہیں تھے بالکل بھی، روز نفل پڑھتی تھی یہ بچی،
کہتی تھی اللہ میں نے آپ کے گھر آنا، یہ اسباب پیدا ہو گئے، ہم اللہ کے فضل سے اللہ کے گھر چلے گئے۔ تو یہ فارمولہ ہم سب کو اپنے گھر میں لگانا ہے، میرا بچہ میرے رب سے جڑے، میرا بچہ اپنے رب سے جڑے، میرے رب سے بھی اپنے رب سے جڑ جائے، تعلق بن جائے۔ اور یہ تعلق بنتا ہے دعا سے۔ آپ نے اس بچے کی کوئی بھی خواہش، کوئی بھی تمنا، اس کو دعا سے جوڑنا ہے، اس کو کہنا بیٹا نفل پڑھ کے یہ چیز آپ نے اللہ سے لینی ہے۔ اور میں آپ کو یہاں ممبر رسول پہ بیٹھ کے دعوے سے کہتا ہوں، خدا کی قسم اگر وہ بچہ اس کا تعلق جڑ گیا، دنیا کی کوئی بھی چیز ہوگی وہ رب اس کو دے گا، اس کی دعا سے دے گا، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ کے پاس اسباب ہوں گے نہیں ہوں گے، وہ اپنے رب سے منوا لے گا، وہ چیز اس کو مل جائے گی، وہ چیز تو مل ہی جائے گی، کنیکشن بھی جڑ جائے گا جو اصل مقصود ہے، تعلق بن جائے گا بچے کا۔ آئیے دوسری چیز پہ چلتے ہیں۔ دوسری چیز کیا کرنی ہے؟ پہلے تھا کہ مشورہ کرنا ہے، مشورہ کرنا، بچے کو ماں باپ نے رب سے جوڑنا۔ دوسری چیز کیا کرنی ہے؟ دعائیں کس نے کرنی ہے بتائیے؟ نہیں، ماں نے نہیں، کس نے کرنی ہے بتائیے؟ ماں باپ نے، اور زیادہ کس نے کرنی ہے؟ باپ نے۔ ماں نے کرنی ہے تربیت اور باپ نے کرنی ہے دعائیں۔ باپ کا کام یہ ہے کہ وہ راتوں کو روئے کہ اللہ میرا بچہ قبول کر، اللہ میرا بچہ قبول کر۔ روایت میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تہجد پڑھے ہوتے تھے، بیٹا ساتھ سو رہا ہوتا تھا، اپنی تلاوت لمبی کر دیتے تھے، اپنی نماز لمبی کر دیتے تھے، کہتے تھے اللہ میں اپنی نماز لمبی کرتا ہوں اس لیے کہ تو میرے بیٹے کو قبول فرما۔ یہ باپ کا کام ہے، جس باپ غافل ہے باندھ میں روتا پھرتا ہے، بچہ ہاتھ سے نکل گئے، اولاد نافرمان ہو گئی، تم نے تو پہلے اس کا نام لے لے کے مانگا ہی نہیں تھا، تم نے تو اس کو قبول کروایا ہی نہیں تھا اللہ سے۔ ہمارے آس اکیڈمی کے اندر ایک بزرگ تشریف لایا کرتے تھے، ہمارے بانی آس حضرت مولانا ڈاکٹر شاہد اویس صاحب رحمت اللہ علیہ۔ 1 مارچ 2023 کو ان کا انتقال ہوا تھا، کئی مرتبہ وہ یہاں تشریف لائے۔ ان کے وہ عزیز تھے، اسلم پوری صاحب نام تھا، بہت عبادت گزار آدمی تھے، بہت عبادت گزار تھے۔ آج کی نئی نئی مسجد بن رہی تھی اور وہ حضرت ان کو کہتے تھے کہ آپ آ جائیں اور مسجد میں اعتکاف کیا کریں، دعا کیا کریں، تو وہ ساری رات وہاں نوافل وغیرہ پڑھتے رہتے تھے۔ اسی اسنا میں پھر شروع کے سالوں میں مدینہ منورہ ان کا جانا ہوا اور وہیں الحمدللہ مسجد نبوی شریف میں حالت سجدہ میں عصر کی نماز میں وہ وفات ہوئی۔ اور جنت البقیع میں بھی جب دفن کے لیے لے جایا گیا تو ان کے اپنے بیٹے نے بتایا کہ قدیم کبھی بقیع جہاں پر صحابہ دفن ہیں اس کا دروازہ کھول دیا گیا اور وہ حضرت امام مالک اور امام نافع کے قدموں میں وہ بندہ دفن ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت، کیونکہ جدید بقیع میں لوگ دفن ہوتے ہیں، قدیم بقیع کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اس بندے کے 4 بیٹے ہیں، چاروں عالم ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، 6 عالمہ ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا ان کے بچے سے کہ آپ کے ابا جی نے یہ کیا کیا کہ ساری اولاد عالم بن گئی، ساری اولاد متقی نیک ہے، حافظ قرآن ہے، عالم ہے، حافظ الحدیث ہے؟ کہا ہمارے ابا جی کا ایک عمل تھا، جب ہمارا بڑا بھائی جو ہے مدرسے جاتا تھا، حفظ کرتا تھا، ابا جی مدرسے کے باہر بیٹھے رہتے تھے، تسبیح پڑھتے رہتے تھے، دعا کرتے رہتے، اللہ میرے بچے کو حافظ بنا، میرے بچے کو قبول فرما۔ کئی گھنٹے میرے ابا جی وہاں بیٹھ کر اس بچوں کے نام لے لے کر مدرسے کے باہر ہی، کلاس کے باہر ہی دعا ہی کرتے رہتے تھے، اللہ میرا بیٹا قبول کر لے، اللہ میرا بیٹا قبول کر لے۔ آپ دیکھ لیجئے
باپ کی دعا سے بڑی کوئی چیز نہیں. باپ دعا کرتے ہی نہیں بچے کے لیے, اللہ میرا بچہ قبول کر لے, اللہ میرا بچہ دین کے لیے, علم کے لیے, ختم نبوت کے کام کے لیے, اللہ میرا بچہ قبول کر لے. ضرورت ہے ہمیں اس بات کی کہ ہم رات کو نمازوں کے بعد بچوں کے نام لے لے کر, بچوں کے نام لے لے کر اللہ سے قبول کروائیں کہ اللہ میرا بیٹا ہے, اللہ یہ میرا بیٹا قبول فرما, اللہ یہ بھی تیرا غلام ہے اور اس کا باپ بھی آپ کا غلام ہے, اللہ ان دونوں غلاموں کو قبول فرما, غلام ابن غلام کو قبول فرما. یہ کام ہے کرنے کا. ہم مانگتے بھی ہیں تو اپنا کاروبار مانگ لیتے ہیں, اپنی دکان مانگ لیتے ہیں, سواری مانگ لیتے ہیں, کوئی اور کام, کوئی مشکل ہو جاتی ہے, کوئی مقدمہ بن جاتا ہے, کوئی کیس پھنس جاتا ہے, کوئی ہماری پیمنٹ پھنس جاتی ہے, ہم بس وہی مانگتے رہتے ہیں. اولاد ہمیں یاد ہی نہیں ہوتی, ایک آدھ دفعہ دعا کرنے سے کام نہیں چلتا. یہ حافظ مدثر صاحب ہمارے عزیز, انہوں نے بھی سنا ہوگا حضرت جی سے. ہمارے شیخ حضرت فرماتے ہیں, عورتوں میں بھی بیان فرما رہے تھے, فرمایا کہ میں جو آج ذوالفقار احمد بنا ہوں یہ اپنی ماں کی دعا سے بنا ہوں. میرے ماں باپ دونوں بہت زیادہ عبادت گزار تھے. پہلے میری آدھی رات میرے والد صاحب نفلیں پڑھتے تھے, اس کے بعد وہ لیٹتے تھے تو میری ماں مصلی پہ آ جاتی تھی, گھنٹوں گھنٹوں میری ماں مصلی پہ رہتی تھی. اور فرماتے ہیں کہ میں ساتھ سو رہا ہوتا تھا, کبھی کبھی میری آنکھ کھل جاتی تھی تو میری امی کی آواز مجھے بڑی اچھی لگتی تھی, اللہ میرے زلفی کو قبول فرما. ایک دفعہ نہیں, بیسیوں سینکڑوں مرتبہ اللہ میرے زلفی کو قبول فرما, اللہ میرے زلفی کو قبول فرما. قبولیت ہوئی ہے, اللہ نے پورے عالم میں فیض پہنچایا ہے. باپ کا کام ہے گھنٹوں مانگنا, ایک ایک بچے کو قبول کروانا ہے, ایک ایک بچے کو عاشق رسول بنانا ہے. یہ سب سے بڑی دولت ہے. آپ دنیا سے چلے جائیں گے, یہ دکان, یہ کاروبار, یہ بینک بیلنس, یہ مکان, یہ کوٹھیاں کوئی کام نہیں آئے گی کوئی چیز. لیکن ایک بچہ بھی اگر قبول ہوا ہوا چھوڑ گئے نا, خدا کی قسم مزے کرو گے, قبر میں ایسے نیک اعمال آ رہے ہوں گے, خوش قسمتی پہ اپنے ناز کرو گے. حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ نے فضائل صدقات میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب کشف بزرگ تھے, وہ ایک قبرستان میں داخل ہوئے, دیکھا کہ سارے مردے کچھ چن رہے ہیں, ایک بزرگ بڑے آرام سے سائیڈ پہ بیٹھا ہے. کہا بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ مسلمان جو آتے ہیں یہاں دعا کرتے ہیں, یہ سارے مردے محتاج ہوتے ہیں, ان دعاؤں کو چنتے ہیں. کہا تو کیوں فارغ بیٹھا ہے؟ کہا میرا ایک پتر حافظ ہے, وہ ایک قرآن روز دا پڑھدا ہے, مینوں بھی سالے ثواب کر دیتا, مینوں لوڑ ہی کوئی نہیں. میرا بھی سمجھنا نا, مینوں لوڑ ہی کوئی نہیں. میں کہا تیرا پتر کتے ہوندا ہے؟ کہا فلاں دکان فلاں بازار چ حلوائی ہے. یہ بزرگ صاحب کشف تھے, انہوں نے یہ بات دیکھی. اگلے دن اس بازار پہنچ گئے, دیکھا واقعتاً ایک بڑا خوبصورت نوجوان حلوائی بیٹھا ہے, مٹھائیاں بھی بیچ رہا ہے, منہ بھی ہل رہا ہے. سمجھ گیا کہ وہی بچہ ہے, قرآن پڑھ ہے. کچھ عرصے بعد دوبارہ اس قبرستان سے گزر ہوا, دیکھتے ہیں کہ وہ بزرگ بھی جو ہے وہ اب چن رہے ہیں ان کے ساتھ. کہا کیا ہوا؟ کہا میرا وہ بچہ فوت ہو گیا. اگلے دن یہ وہاں پہنچے, اس دکان پہ جا کے دیکھا تو واقعتاً پتا چلا کہ وہ لڑکا فوت ہو چکا ہے. یہ کشف کی باتیں ہوتی ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات کر دی. یہ کشف بات بہت سارے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے, یہ حقیقت ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو چیزیں دکھلا دیتے ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کمائی اصل کمائی ہے. قبول شدہ کوئی بچہ چھوڑ جاؤ دنیا میں اپنے پیچھے, دیکھو پھر تمہاری آخرت کیسے بنتی ہے, تمہاری قبر میں کیسے پھول آتے ہیں روز. باقی بینک بیلنس کوئی کام نہیں آنا.
کچھ بھی کام نہیں آنے والا، یہ کام آنے والا ہے۔ اور میں 20 بیانوں میں یہ بات سنا چکا ہوں، میرے بہت قریبی عزیز ہیں میرے لاہور میں، ان کے والد صاحب سوئی ناردرن گیس میں تھے، ذات کے وہ سید ہیں، شجرہ نسب ان کا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، ان کے گھر میں ان کا نسب نامہ موجود ہے۔ وہ صاحب فوت ہوئے اور اگلے دن جنازہ تھا، صبح ان کا بہنوئی پہنچا دوسرے شہر سے، اندر عورتیں جمع تھی، اس نے کہا میں بہت تھکا ہوا ہوں، کسی نے کہا اوتھے ہی نال ہی ڈرائنگ روم میں میت پڑی تھی، کسی نے کہا تو بھی اوتھے ہی نال ہی سو جا، ایک 4 پائی ایکسٹرا پئی ہوئی ہے، وہ بھی جا کے میت کے ساتھ ادھر لیٹ کے سو گیا۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہے، وہ سید صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں، کچھ پریشان ہیں، انہوں نے کہا کی ہویا؟ 2 بیٹے ہیں ان کے، ایک میکینیکل انجینئر ہے، ایک کمپیوٹر انجینئر ہے۔ سید صاحب کہہ رہے ہیں یار مسئلہ یہ ہوا، یہاں آ کے پتہ چلا کہ اصل تو یہاں قرآن کی ویلیو ہے، میں نے دونوں بچوں کو انجینئر بنا دیا، قرآن پڑھایا ہی نہیں میں نے دونوں بچوں کو، اب میں بہت پریشان ہوں، اگر مجھے وہاں پتہ چل جاتا میں